السلام علیکم بچوں آج ہم پیام اردو کا دوسرا سبق ہجرت مدینہ کے الفاظ معنی اور جملے کریں گے۔ بچوں پچھلی بار ہم نے ہجرت مدینہ کی پڑھائی کی تھی اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ ہوم ورک دیا تھا کہ آپ نے مشکل الفاظ کو لکھنا ہے، ان کی اصلاح ان کی پریکٹس کرنی ہے اور سبق کی 3 دفعہ پڑھائی کرنی ہے۔ بچوں یہ معنی لکھے گئے ہیں ہجرت مدینہ کے۔ ہم پہلے لفظ پر آتے ہیں ہجرت۔ ہجرت کا مطلب بچوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ مسلمانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ظلم ڈھانا۔ ظلم ڈھانا کا مطلب ہے ظلم کرنا۔ تیسرا لفظ ہے دریافت کرنا، بیان کرنا، پوچھ گچھ کرنا، کسی کے بارے میں بات کرنا یا پوچھ گچھ کرنا، پوچھنا کسی سے کسی چیز کے حوالے سے، کسی بات کے حوالے سے۔ چوتھا لفظ ہے بے مثال لاثانی، جس کی کوئی مثال نہ ہو، یعنی کہ وہ چیز وہ کوئی شخص، کوئی ایسی چیز یا کوئی شخص یا کوئی ایسی بات جس کی کوئی مثال نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے مثال ہے۔ اگلا لفظ ہے بچوں، پانچواں لفظ ہے منتظر، انتظار کرنا اس کا مطلب ہے۔ استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا، جب کوئی ہمارے گھر آئے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم اس کو خوشی سے اس کے آنے کا خوشی سے اس کو اپنے گھر آنے کا کہتے ہیں، تو ہم استقبال کرنا اس کو کہتے ہیں۔ منور، روشن کرنا، پناہ لینا، حفاظت میں آ جانا۔ 9واں لفظ ہے بچوں آزردہ ہونا، غمزدہ ہونا، اداس ہونا، اور 10واں لفظ ہے ہم سفر، ساتھی۔ اس کے بعد بچوں میں آپ کو جملے بتاؤں گی اور آپ نے ان الفاظ معنی کی پریکٹس کرنی ہے اور نئے جملے بنانے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیے ہجرت کا، جو آپ کو میں نے مطلب بتایا ہے۔ قیام پاکستان کے موقع پر ہزاروں مسلمانوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ یا ہم یہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ سب سے پہلی ہجرت ہجرت مدینہ تھی۔ دوسرا ظلم ڈھانا ہے، اس کا جملہ ہے کہ بھارت کشمیریوں پر بہت ظلم ڈھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو لفظ ہے دریافت کرنا کا جملہ جو ہے وہ یہ ہم بنا سکتے ہیں کہ پولیس نے چور سے لوٹے ہوئے مال کے بارے میں دریافت کیا۔ بے مثال لاثانی، جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کا جملہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ منتظر، انتظار کرنا، آمنہ اپنے والد کے آنے کے منتظر تھی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جملہ بنا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ استقبال کرنا، اس کا جملہ ہوگا کہ پاکستان کے صدر نے چین کے صدر کا استقبال کیا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مہمانوں کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ منور، روشن کرنا، 14 اگست کو پورا پاکستان روشنیوں سے منور ہو جاتا ہے۔ 8واں لفظ دیکھیے پناہ لینا۔ پناہ لینا کا مطلب ہے، جملہ اس کا ہے عیدھی ٹرسٹ میں غمزدہ لوگ پناہ لیتے ہیں۔ آگے دیکھیے آزردہ ہونا، فوجیوں کے زخموں کو دیکھ کر ہم آزردہ ہو گئے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی دوست کا زخم دیکھ کر آزردہ ہو گئی۔ ہم سفر، ساتھی، اور اس کا جملہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ مجھے یہ جملے وہ ہیں جو سلیبس میں دیے گئے تھے، آپ نے ان سے ہٹ کر نئے جملے بنانے ہیں، اور وہ پھر کام آپ کا جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم چیک کیا جائے گا۔ بچوں یہاں تک اجازت دیجیے، آپ نے ان کی بہت اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اور لکھائی بہت اچھی کرنی ہے، جس طرح سے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ اچھی طریقے سے لکھوں تاکہ آپ بھی ایسے ہی لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم بچوں اب میں آپ کو پیام اردو کے اگلے سبق ہجرت مدینہ کے سوال جواب بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے معنی اور جملے کیے تھے، اور اب میں اس کے آپ کو سوال جواب کو جو ہے وہ سمجھاؤں گی، اور تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں اور کچھ جو مشکل ہو آپ کو سمجھنے میں تو آسانی ہو جائے آپ کے لیے۔ بچوں پہلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کیوں فرمائی؟ کفار کے بڑھتے ہوئے مظالم کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کفار کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کو حکم آیا تب انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف
ہجرت فرمائی، یعنی کہ وہ چلے گئے وہاں پہ۔ سوال نمبر 2 ہے، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مدینہ سے روکنے کے لیے کیا کیا؟ یعنی کہ انہوں نے آپ کو روکنے کے لیے کیا کیا کفار نے؟ کفار نے 100 جوانوں کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مدینہ سے روکنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر کھڑا کیا، یعنی کہ 100 جوانوں کا جو گروپ تھا، ایک گروہ تھا، انہوں نے آپ وسلم کے گھر سے باہر جو ہے وہ کھڑا کیا تاکہ آپ کو مدینہ منورہ جانے سے روکیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے، کفار کے سردار کا نام کیا تھا؟ کفار کے سردار کا نام ابو جہل تھا۔ بچوں، ابو جہل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، جاہلوں کا سردار۔ سوال نمبر 4 ہے، ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اپنے بستر پر لیٹ جانے کا حکم دیا؟ جواب ہے، ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹ جانے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 5 ہے، کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر کیا انعام رکھا؟ جواب ہے، کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا۔ یہ بچوں کو پتہ ہے کہ کافر کی جمع کفار ہے، اور یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا، کیونکہ عرب کے جو شہر ہیں، جو ملک ہیں، وہاں پہ اونٹ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اونٹوں کا انہوں نے انعام رکھا تھا، جو بہت بڑی ان کے لیے ایک یہ چیز ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت کیوں دی؟ کفار کے مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، کہ جب کفار کے ظلم بہت زیادہ بڑھ کے حد سے مسلمانوں پر کفار کے، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی اجازت، ان کو خود سے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوا تو پھر تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ بچوں، آخر میں شعر ہے، علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، اور میں اس کو پڑھوں گی اور آپ نے اس کو میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنے شیٹس پر، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بچوں، باد کا مطلب ہے ہوا، تندیے تیز ہوا، مخالف جو مخالف سمت سے آ رہی ہو، اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہی ہو، دوسری سائڈ سے آ رہی ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں عقاب کا، شاہین کا، ایگل کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ اونچی جگہ پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور وہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور خوددار جانور ہے، اس میں انا ہے اور خودداری ہے، وہ صرف اپنے اوپر انحصار کرتا ہے، اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے عقاب، یہاں پر انہوں نے نوجوانوں کو عقاب سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اے نوجوان، اپنی مشکلات سے نہ گھبرا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جتنی تیز مخالف ہوا ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرندوں کو اوپر لے کر جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ اپنے نوجوانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے نوجوان، تو ان مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نہ گھبرا، یہ تجھے اونچا اڑانے کے لیے جو ہے وہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور خوش خط اس کو لکھنا ہے۔ اور بچوں، اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ نے الفاظ معنی کی بھی پریکٹس کرنی ہے، اس شعر کی پریکٹس کرنی ہے، اور اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور تلفظ کی جو غلطیاں ہیں ان کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔